السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواہ الترمذی۔ سامعین کرام، بزرگان ملت، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، آج کی اس مجلس میں جو مقصد ہے وہ دین کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا۔ ایسی مجلسوں کی فضیلت میں قرآن و سنت کے اندر بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسی مجلس پر اپنی رحمت کو بھیجتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے ڈھانپ لیتے ایسی مجلس کو۔ بڑی فضیلتیں ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں ناچ گانے کی مجلس میں تعداد تو بھرپور رہتی ہے، لیکن ایسی دینی مجلسوں میں ہم نہ کے برابر نظر آتے ہیں۔ ہم یہاں موجود ہیں، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ایسی مجلس میں شرکت کر سکیں اور دین کی کچھ باتیں سن سکیں۔ اس مجلس میں جس ٹاپک کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے مختصر وقت میں پیش کرنا ہے، وہ ہے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ حاضرین، یہ بات واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر، نیکی اور برائی دونوں کے قبول کرنے کی صلاحیت دے کر پیدا کیا۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، لہذا اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کا خیر نیکی کرنا، شر برائی کرنا، دونوں میں سے کسی ایک میں مبتلا ہونا لازمی چیز۔ ایک میں انسان لگا رہے گا، اور پھر جس طرح خیر کی توفیق کے بعد خیر کا عمل کرنے کی توفیق ملی، اس کے بعد آدمی جو ہے اللہ کے حکم سے شکر ادا کرتا ہے، اسی طرح اگر کبھی شر، کبھی برائی کا پہلو غالب ہو جائے اور انسان کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی غلطی کر بیٹھے یا برائی کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کا اور رجوع الی اللہ کا دروازہ کھول رکھا۔ آدمی کو نیکی کا حکم ہے، لیکن اگر انسان ہونے کے ناطے کل بنی آدم خطا، کہ ہر انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے، اگر غلطی کر بیٹھے تو توبہ کا دروازہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کی طرف لوٹنے کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے، اور جب تک وہ دروازہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے بند نہیں ہو جاتا، انسان کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔
اور مایوس ہو کر بیٹھ جانا یہ سراسر نادانی، سراسر بیوقوفی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا کل بنی آدم خطا، ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوں گی، لیکن ان غلطیاں کرنے والوں میں اچھا کون ہے؟ خیر الخطائین التوابون، جو رجوع کر لے، جو توبہ کر لے، جو اللہ کی طرف لوٹ لے۔ گناہ ہو جانا، گناہ کر بیٹھنا یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون، کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تم کو ختم کر دے گا اور ایک ایسی قوم کو لائے گا یذنبون، جو قوم گناہ کرے گی، فیستغفرون اللہ، گناہ کر کے پھر وہ اللہ سے توبہ کریں گے، مغفرت طلب کریں گے، فیغفر اللہ لہم، پھر اللہ ان کو معاف کرے گا۔ تو گناہ کر بیٹھنا یہ بڑا مسئلہ نہیں، گناہ کر کے توبہ استغفار نہ کرنا، اپنے گناہ پر ڈٹ جانا، یہ مسئلہ ہے دراصل۔ گناہ کے بعد نا امید نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں، اور گناہ کے ساتھ گناہ کی طرف لے جانے والی جو چیزیں ہیں، جو اسباب ہیں، ان سے بھی دوری اختیار کرنا چاہیے۔ آدمی گناہ کر لیا، پچھتاوا ہوا، توبہ کیا، استغفار کیا، اب ان حالات سے، ان اسباب سے بھی اپنے آپ کو دور کر لے جن کی وجہ سے وہ گناہ میں پڑا تھا۔ لہذا ہر شخص کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا، اللہ تھکتا نہیں ہے، بلکہ بندہ توبہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ اللہ رب العالمین نے معافی تلافی کی مہلت آخری سانس تک دے رکھی، جب تک آدمی جاگنے کے عالم میں، روح نکلنے والی حالت میں نہ آ جائے، تب تک توبہ کی مہلت اللہ نے دے رکھی ہے۔ اس سے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے آدمی کو اٹھانا چاہیے، تاکہ آخرت میں پچھتاوا نہ ہو، آخرت میں پچھتاوا نہ ہو۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے کہ آدمی غلطی ہوئی توبہ کرے۔ بندے سے جتنے بھی بڑے سے بڑا گناہ، اور جتنا بڑا گناہ ہو جائے، جتنے بھی جرائم ہو جائے، جب وہ اللہ رب العالمین سے صدق دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یبن آدم، اے انسان، اے آدم کے بیٹے، انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، کہ جب تک تم مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا، مجھ سے امید لگا کر بیٹھا رہے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، گرچہ تو گناہوں کو کتنے بھی دلدل میں کیوں نہ چلے جائے۔ جب تک مجھ سے توبہ کرتے رہے گا، مجھ سے امید لگا کر رکھے گا، میں تجھے معاف کروں گا۔ یبن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی، اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، پھر تم مجھ سے مغفرت طلب کرے، غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور میں فکر نہیں کروں گا کہ تو نے کتنے گناہ کیا، تو مغفرت طلب کرے گا، میں معاف کر دوں گا۔ یبن آدم، اے انسان، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر آئے گا میرے پاس، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تم مجھ سے اس حال میں ملتا ہے کہ تو نے شرک نہیں کیا، دوسرے گناہ تم نے بہت کیے لیکن شرک والا گناہ نہیں کیا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں زمین بھر مغفرت، بخشش لے کر آؤں گا، جتنے تیرے گناہ ہوں گے اس سے زیادہ میں جو ہے تیرے لیے مغفرت لے کر آؤں گا۔ لہذا انسان کو ضرورت ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، اور اگر گناہ ہو جائے اس سے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ فوراً جو ہے اللہ رب العالمین سے توبہ کرے۔ جب کسی بندے سے گناہ سرزد ہوتا ہے، پھر وہ ندامت، شرمندگی اور اللہ کے نزدیک جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور اپنے کو مجرم، خطاکار اور غلط کرنے والا سمجھ کر معافی اور بخشش مانگتا ہے اللہ سے، اور آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہے، آئندہ کے لیے توبہ کرتا کہ آئندہ دوبارہ میں ایسا نہیں کروں گا، تو اس کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، اور وہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب اور پیارا انسان بن جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ۔ قرآن مجید میں توبہ و استغفار کرنے والے بندوں کے لیے صرف معافی اور بخشش ہی کا ذکر نہیں ہے،
کہ میں نے معاف کر دیا، بخش کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور خاص محبت اور اس کے پیار کی بشارت سنائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ یاد رکھو اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، پاکی صفائی اختیار کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ غلطی اور گناہ کا احساس اور پھر اس پر رونا گڑ گڑانا اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی انسان جرم اور گناہ کرنے کے بعد اپنے مالک حقیقی سامنے روتا ہے تو وہ اس سے بے انتہا خوش ہوتا ہے، گویا اس نے اپنی بندگی، عاجزی اور اللہ کی عظمت کا اعتراف کر لیا ہے، اور یہی وہ تصور ہے جس کے استحکام پر اللہ رب العالمین نے اپنے قرب، اپنا قریب کرنے اور بڑی نعمتوں اور رحمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ افرح بتوبت عبده المؤمن من رجل نزل منزلا، کہ اللہ رب العالمین بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کہیں پر رکتا ہے، سفر کر رہا کہیں پر رکتا ہے، ایک وادی میں ایک جگہ رکتا ہے، اب اس کے ساتھ اس کی سواری ہوتی ہے، اس سواری پر علیہ طعامہ و شرابہ، اس کا کھانا پینا اور ضرورت کی تمام چیزیں ہوتی ہیں، وہ آرام کرنے لگتا ہے، سوتا ہے ایک نیند، اور جب بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری غائب ہے، اور اس پر جو کھانا پینا تھا سب کچھ غائب ہے۔ وہ اسے تلاش کرتا ہے، تھک جاتا ہے، بھوک اور پیاس اور گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ لیٹ جاتا ہے، اور جب تک اللہ چاہتا لیٹتا ہے، پھر جب وہ بیدار ہوتا، تلاش کرتے کرتے تھک گیا، پھر اپنی جگہ آ کر لیٹ جاتا ہے، جب بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہ سواری اس کے سامنے کھڑی۔ سوچئے اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ وہ سوتا اس لیے کہ میں سو کر مر جاؤں گا، کیونکہ کھانے پینے صبر کرنے کا کوئی ذریعہ اور راستہ نہیں بچا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جو ہے وہاں فراہم کر دیتا ہے۔ اس بندے کو اس موقع سے جو خوشی ملتی ہے، فَاللَّهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ، اللہ رب العالمین کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی توبہ کرنے والے کی، جب بندہ توبہ و استغفار کر لیتا ہے۔ لہذا چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ ہونے سے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ جتنا بھی بڑا اور زیادہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے، کتنے بھی گناہ ہو جائیں اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں۔ اللہ کی رحمت اپنی ذات پاک کی طرح بے انتہا اور بے حد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنے بندوں کو نا امیدی اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے سے منع فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دو، ان بندوں سے، یا عبادی، اے میرے وہ بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، گناہ کر کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز ہرگز مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف، تمام گناہ چھوٹا بڑا ہر گناہ کو توبہ سے اللہ معاف کرتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ رب العالمین بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ یقیناً میں معاف کرنے والا ہوں، بخشنے والا ہوں، لمن تابا، اس کو جو توبہ کرے، رجوع کرے، استغفار کرے، وآمن، ایمان لائے، وعمل صالحا، اور پھر نیک عمل کرے۔ توبہ کرنے سے اللہ رب العالمین کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو جب توبہ کے ساتھ مغفرت کی امید ہو تو ایسا شخص امید کرنے والا ہے، اور اگر گناہ پر اصرار کے باوجود مغفرت کی توقع ہو تو یہ شخص دھوکے میں ہے، گناہ کر رہا ہے اور گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے اور امید لگائے بیٹھا کہ اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ کی مغفرت ملے گی، تو ایسا شخص دھوکے میں ہے۔ جیسے ایک شخص بازار میں ہو اور اس پر جمعہ کی نماز کے وقت کا آ جائے لیکن وقت بڑا کم ہے، اب ڈر ہے کہ کہیں نماز چھوٹ نہ جائے، لہذا دل میں اس کے خیال آتا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جائے یا نہ جائے۔ شیطان اس سے کہتا ہے کہ تم جمعہ کی نماز نہیں پا سکتے ہو، لہذا یہی ٹھہرو، لیکن وہ شیطان کو جھٹلاتے ہوئے دوڑ جاتا ہے اور اسے امید ہے کہ نماز جمعہ پا لے گا، تو یہ شخص امید رکھنے والا ہے
اور اگر وہ شخص کاروبار میں مصروف ہو گیا، اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا اور یہ امید رکھے کہ امام میرے لیے یا کسی اور کے لیے درمیانے وقت تک انتظار کر رہے ہوں گے یا کسی اور وجہ سے نماز تاخیر سے ہوگی جس کا اسے علم نہیں، تو یہ شخص دھوکے میں مبتلا، دھوکے میں ہے، شیطان نے اسے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور اپنی رحمت و مغفرت سے حقیقی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الم یعلم ان اللہ یقبل ویقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، کہ جو شخص برائی کرے، گناہ کر بیٹھے، اور یظلم نفسہ یا اپنے آپ پر ظلم کرے، گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرے کہ اللہ تیرا بندہ ہوں، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، یجد اللہ غفورا رحیما، ایسا شخص اللہ رب العالمین کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ حدیث کے اندر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان عبدا اذنب ذنبا، کہ اللہ کہتا ہے کہ ایک بندے نے اذنب ذنبا، گناہ کیا، ایک گناہ کر بیٹھا، فقال، اس نے کہا رب اذنبت، کہا اے اللہ، اے میرے رب، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، فاغفر لی، مجھ کو معاف کر دے، فقال رب، اللہ رب العالمین کہتا ہے علم عبدی ان لہ ربا، کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب، جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، ویأخذ بہ، اور گناہوں پر پکڑ بھی کرتا ہے، غفرت لعبدی، لہٰذا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ ثم اذنب ذنبا، پھر وہ شخص ٹھہرا جب تک اللہ چاہا، پھر اس نے گناہ کر بیٹھا، فقال، اور پھر کہتا رب اذنبت ذنبا فاغفر لی، کہتا اے میرے رب، مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، مجھ کو معاف کر دے، فقال رب، تو اس کا رب فرماتا ہے، کہتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا، کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پر پکڑ بھی کرتا ہے اور گناہ معاف بھی کرتا ہے، غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر وہ بندہ کچھ رکتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بندہ کہتا ہے رب اذنبت ذنبا آخر، کہ اے میرے رب، میں پھر ایک دوسرا گناہ کر بیٹھا، فاغفر لی، مجھ کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اشہدکم، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، انی قد غفرت لعبدی، کہ میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا، فلیفعل ما یشاء ما شاء، جب جو چاہے یہ کرے۔ یہ بندے کا طریقہ اگر ایسا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، توبہ کرتے وقت خالص ہے، مخلص ہے، سچے دل سے توبہ کر رہا ہے کہ اب گناہ نہیں کروں گا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ کہہ رہا کہ اس بندے کو میں نے معاف کر دیا، اب یہ کچھ بھی کرے، اس کی غلطی، اس کے گناہ کو میں نے معاف کر رکھا ہے، اگر یہ توبہ کرتا رہے گا تو اس کی گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ تو اس حدیث میں بڑی اہم بات بیان کی گئی، گناہ سے کبھی نہیں مایوس ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے کبھی نہیں مایوس ہونا چاہیے، اس کی مغفرت سے کبھی نہیں مایوس ہونا چاہیے۔ ان آیتوں اور ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت ماں باپ اپنی اولاد سے نہیں کرتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبی، کچھ قیدی اللہ کے رسول کے پاس آئے، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ الصَّبْيِ قَدْ تَحَلَّبَ ثَدْيُهَا، کہ ان میں ایک قیدی عورت تھی اور جس کی چھاتی بھری ہوئی تھی، تسقی، وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، لیکن اس کا بچہ کھو گیا، تو وہ بچے کو تلاش کرتی ہے، اذا وجدت صبیا فی السبت، وہ اب قیدیوں میں اپنے بچے کو پاتی ہے، جیسے پاتی ہے اخذتہ، بچے کو اٹھا لیتی ہے، فالصقت ببطنها، اپنی پیٹ سے چپکا لیتی ہے، وارضعته، اور اس کو دودھ پلانے لگتی۔ فقال لنا، صحابہ کہتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے اس موقع سے ہم سے فرمایا اترون هذه طارحة ولدها في النار، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں قلنا لا، ہم نے کہا کہ نہیں، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَىٰ أَن لَا تَطْرَحَ، اگر وہ عورت
طاقت رکھتی ہوگی کہ اپنے بچے کو آگ میں نہ ڈال سکے تو وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گی. فقال, اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا, کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس عورت کے اپنے بچے سے زیادہ رحم کرنے سے اپنے بندوں پر رحم کرنے والا. ایک ماں اپنے بچے سے جو محبت کرتی ہے, رحمت کا جو پہلو اختیار کرتی ہے, اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ رب العالمین اپنے بندے کے ساتھ رحمت و مغفرت کا پہلو اختیار کرتا ہے. اب دیکھیے یہ جو گفتگو ہوئی ایک خاص پس منظر میں, گناہوں کے تعلق سے میں نے بطور خاص گفتگو کی, کیونکہ شیطان جو ہے ایک انسان کے پاس آتا ہے اور اس کو بہکاتا ہے کہ تم نے اتنے اتنے گناہ کر رکھے ہیں, اب جو ہے تم کہاں توبہ کرنے ہو, 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی, اب تمہارے لیے کہاں مغفرت ہے. چنانچہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیا اور پھر اس نے پوچھا کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا علم والا کون ہے. اس کی رہنمائی کی گئی ایک عیسائی عبادت گزار کے پاس. وہ وہاں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے, ہل لہ من توبہ, کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے. وہ عبادت گزار شخص, علم نہیں اس کے پاس, وہ کہتا ہے 100 لوگوں کو قتل کر دیا, 99 لوگوں کو تم نے قتل کیا, نہیں تمہارے لیے توبہ نہیں. اس کو بھی قتل کر دیتا, کمل بہ مئۃ نفس, اس کو قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر لیتا. پھر پوچھتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا علم والا کون ہے. ایک عالم شخص کی طرف اس کی رہنمائی کی جاتی ہے, اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے, حل من توبہ, حلی من توبہ, کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے, مغفرت ہو سکتی ہے. وہ عالم کہتا ہے من یحول بینہ وبین التوبہ, کہ بندے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ ڈال سکتا. ایک بندہ توبہ کرنا چاہ رہا, اللہ سے مغفرت طلب کرنا چاہ رہا, استغفار و توبہ چاہتا ہے, تو کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے, کون روڑا ڈال سکتا ہے. اس عالم شخص نے اس گنہگار کی رہنمائی کی کہ تم جو ہے اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جاؤ, وہاں پر ایسے لوگ ہیں یعبدون اللہ, جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور تم جہاں ہو وہاں اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں, لہذا فلاں علاقے میں چلے جاؤ. بندے کی امید اور توقع یہ تھی کہ میں جو ہے اپنی اصلاح کر لوں, اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کر لوں. راستہ جب آدھا پہنچتا ہے اس کی موت آ جاتی. فرشتے, رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے, دونوں فرشتے آتے ہیں اور جھگڑنے لگتے ہیں. رحمت کا فرشتہ کہتا ہے کہ جاء تائبا مقبلا بقلبہ اللہ, یہ توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف دل سے رجوع کرتے ہوئے اللہ کی طرف آیا ہے, لہذا اس کی روح کو میں لے جاؤں گا. اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں انہ لم یعمل خیرا قط, یہ ایسا شخص ہے جس نے کبھی کوئی نیکی کی ہے, گناہوں کے اندر ہی ملوث تھا, 100 آدمیوں کا قاتل ہے یہ. ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آتا ہے, وہ فرشتے اس کو حکم بناتے ہیں, اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ دونوں زمینوں کو ان کے فاصلے ناپ لو, جس کے قریب ہوگا یہ بندہ وہاں والے لے جائے. لہذا جب ناپا جاتا ہے تو جس زمین کا اس نے ارادہ کیا تھا نیک لوگوں کے علاقے کا, اس سے وہ قریب ہوتا ہے, لہذا رحمت کے فرشتے اس کو لے جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا. اگر وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا اور اس راہب کی بات سن لیتا کہ میں اتنے گناہ کر چکا ہوں, اب توبہ کہاں ہے میرے لیے, تو پھر وہ تو اس کی آخرت برباد ہو جاتی. لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا, 99 کے بعد 100 قتل کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں تڑپ رہی, یہ امید, یہ توقع رہی کہ نہیں میری بھی توبہ ہو سکتی ہے, میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے. لہذا وہ تلاش میں نکلا کہ کوئی میرے لیے توبہ کا راستہ بتلائے. اللہ رب العالمین نے اس کے لیے راستہ کھولا اور پھر اس کی اس طور پر مغفرت ہوئی. تو یہاں پر اب تک جو گفتگو میں نے کی وہ گناہوں کے پس منظر میں گفتگو ہوئی کہ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں, شیطان بہکا دیتا ہے کہ تم بڑے گنہگار ہو, اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بچا ہے, کوئی حل نہیں بچا ہے, تمہارا جہنم میں جانا طے ہے, تمہارا برباد ہونا طے ہے. لہذا اگرچہ
گناہوں کے تعلق سے گفتگو ہوئی، لیکن ہمیں ہر معاملے میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے سے منع فرمایا گیا۔ عمومی طور پر ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا اور نا امید ہونا منع ہے، لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ زندگی میں آنے والی پے در پہ مصیبتوں، مشکلوں، تکلیفوں اور دشواریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس اور نا امید نہ۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے حالات بڑے تنگ ہیں، بڑے پریشان کن ہیں، لیکن ان حالات میں بھی مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بطور خاص اللہ رب العالمین کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے، کیونکہ کافروں اور گمراہوں کا طریقہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، ان کو اللہ سے امید نہیں ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے سوائے گمراہوں کے؟ جو گمراہ ہوئے بھٹکے ہیں وہ مایوس ہو سکتے ہیں، ورنہ اپنے رب کی رحمت سے ایک مومن بندہ، ایمان والا، اسلام والا مایوس نہیں ہوگا۔ رب سے جو کہ خالق ہے، جو کہ مالک ہے، جو کہ مدبر ہے، جو کہ رازق ہے، ساری چیزیں دینے والا، پیدا اس نے کیا، مالک وہ ہے، رزق وہ دے رہا، ساری کائنات کا نظام وہ چلا رہا، وہ رب ہے۔ رب سے مایوس ایک مومن بندہ، ایک ایمان والا، اسلام والا کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ کافر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط، کہ آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، مانگتا ہے مجھ کو یہ دے دے، وہ دے دے، یہ دے دے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو بہت نا امید اور بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ جب تکلیف پہنچے اس موقع سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی حکمت اور راز پوشیدہ ہیں، ان حکمتوں کے تحت اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہونا۔ اور ایک چیز، اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا، کہ اللہ رب العالمین یعنی ایسی امید، بیجا امید لگا بیٹھنا، گناہوں پر گناہ کیے جا رہے ہیں اور پھر اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں کہا کہ میری رحمت ہے وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، وہیں پر یہ بات بھی کہ ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب دردناک عذاب ہے، سخت عذاب بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ لہذا ایسی امید، بیجا امید اور ناجائز امید بھی لگا کر نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو باتوں میں ہلاکت و بربادی ہے۔ پہلی بات مایوسی، انسان مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، اور دوسری بات خود پسندی، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان دو باتوں کو جمع فرمایا، کیونکہ سعادت کا حصول کوشش، طلب، محنت اور ارادے کے بغیر ناممکن ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ میں سعادت مند بنوں، تو بغیر کوشش کے، بغیر ارادے کے، بغیر چاہت کے، بغیر محنت کے تو نہیں ہے۔ اور مایوس آدمی نہ کوشش کرتا ہے، نہ طلب کرتا ہے، جبکہ خود پسند آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خوش بخت ہے، اپنے آپ میں مطمئن ہے اور اپنی مراد کے حصول میں کامیاب ہو چکا ہے، جو چاہیے اس کو مل چکا ہے، اس لیے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ کسی بھی حال میں وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو، گناہ ہو جائیں تو بھی مایوس نہ ہو، اور مصائب و آلام بھی آئے اس کے اوپر تو بھی مایوس نہ ہو، بلکہ اس کی بارگاہ میں دست دعا دراز کیا جائے، دعائیں طلب کی جائے اللہ رب العالمین سے، کیونکہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہی مشکلات کو دور کرنے والا ہے اور آسانیاں عطا فرمانے والا ہے۔ ایک ایمان والا بندہ یہ جانتے ہوئے کہ اس کا رب الرحمن ہے،
یہ جانتے ہوئے کہ اس کا رب الرحیم ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا رب ارحم الراحمین ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا رب خیر الراحمین ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا رب رب العالمین ہے، مایوس کیسے ہو سکتا ہے؟ رحمت کا سب سے اعلیٰ وصف جو ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، کسی بندے کے اندر وہ چیز نہیں۔ لہذا ایک مومن بندہ ان سب باتوں کا علم ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین کی ذات سے کیوں کر مایوس ہو سکتا ہے؟ اسے کسی بھی صورت میں مایوس نہ ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، چاہے گناہوں پر گناہ کر بیٹھے ہو، توبہ پر توبہ کرتی جائیے۔ گناہ ہو گئے توبہ کیجئے، گناہ ہو گئے پھر توبہ کیجئے، گناہ ہو گئے پھر توبہ کیجئے، دن میں 100 مرتبہ گناہ ہو 100 مرتبہ توبہ کیجئے، شیطان کو کسی بھی صورت میں کامیاب نہ ہونے دیجئے۔ اور مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں، حکومتی ہو، افرادی ہو، پرسنل ہو، کیسی بھی تکلیفیں ہو، اللہ کی رحمت سے کسی بھی صورت میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ایگزٹ پوائنٹ، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی رحمت سے کسی بھی صورت میں مایوس نہ ہونا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو رحمت الہی کی وسعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مایوسی جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں اللہ رب العالمین کی رحمت کا امیدوار بنا کر رکھے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Free audio post production by alphonic.com